بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاہد بلوچ آفیشل کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد زاہد اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، یقیناً ہماری طرح آپ کے ذہن میں بھی بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہوں گے کہ دجال کیسے پیدا ہوا، اس کا حلیہ کیسے ہوگا، اس کے پاس کون کون سی طاقتیں ہوں گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو کیسے قتل کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، دجال کے بارے میں بہت سے علماء کرام کا خیال ہے کہ وہ ایک انسان ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ساتھ ساتھ دجال کی موت کو بھی ایک مدت تک ملتوی کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک زندہ ہے۔ وہ کہاں ہے، وہ کب ظاہر ہوگا، اس کے بارے میں احادیث میں ملتا ہے کہ دجال کو ایک نامعلوم جزیرے پر قید کیا گیا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی علم نہیں۔ دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا، جس کا قد ٹھگنا ہوگا، دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، جسم پر بالوں کی بھرمار ہوگی، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ میں انگور کے بقدر ناخنا ہوگا، اس کے ماتھے پر کاف الف پھیرے یعنی کافر لکھا ہوگا جس سے ہر مسلمان بآسانی پڑھ سکے گا۔ شروع میں وہ ایمان و اصلاح کا دعویٰ لے کر اٹھے گا، لیکن جیسے ہی تھوڑے بہت مطمئن میسر ہوں گے وہ نبوت اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کی سواری بھی اتنی بڑی ہوگی، اس کو دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ ہی 40 گز کا ہوگا۔ دجال پکا جھوٹا اور اعلی درجے کا شعبدے باز ہوگا۔ اس کے پاس غلوں کے ڈھیر اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ زمین میں مدفون تمام خزانے باہر نکل کر شہد کی مکھیوں کی مانند اس کے ساتھ ہولیں گے۔ جو قبیلہ اس کی خدائی پر ایمان لائے گا، دجال ان پر بارش برسائے گا۔ ناظرین گرامی، کچھ لوگوں سے آ کر وہ کہے گا، اگر میں تمہارے والدین کو زندہ کر دوں کیا تم میری خدائی کا اقرار کرو گے؟ لوگ اس بات میں جواب دیں گے۔ اب دجال کے شیاطین ان لوگوں کے والدین کی شکل لے کر نمودار ہوں گے۔ نتیجتاً بہت سے افراد ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس کی رفتار آندھیوں سے زیادہ تیز ہوگی، بادلوں کی طرح رواں ہوگی۔ وہ کرشموں اور شعبدہ بازیوں کو لے کر دنیا کے ہر چپے کو روندے گا۔ تمام دشمنان اسلام اور دنیا بھر کے یہودی امت مسلمہ کے بغض میں اس کی پشت پناہی کر رہے ہوں گے۔ وہ مکہ معظمہ میں گھسنا چاہے گا مگر فرشتوں کی پہرے داری کی وجہ سے ادھر گھس نہ پائے گا، اس لیے نامراد و ذلیل ہو کر واپس مدینہ منورہ کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، لہذا یہاں پر بھی منہ کی کھانی پڑے گی۔ انہی دنوں مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا جس سے گھبرا کر بہت سے بے دین شہر سے نکل کر بھاگ نکلیں گے۔ باہر نکلتے ہی دجال انہیں لقمہ تر کی طرح نگل لے گا۔ آخر ایک بزرگ اس سے بحث و مناظرہ کے لیے نکلیں گے۔ اس کے لشکر میں پہنچ کر اس کی بابت دریافت کریں گے۔ لوگوں کے اس کی باتیں شاک گزریں گے اور اس کے قتل کا فیصلہ کریں گے، مگر چند افراد آڑے آ کر یہ کہیں گے کہ ہمارا دجال خدا ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس بزرگ کو دجال کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، جہاں پہنچ کر یہ بزرگ چلا اٹھے گا کہ میں نے پہچان لیا، تو ہی دجال ملعون ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیرے ہی خروج کی خبر دی تھی۔ دجال اس خبر کو سنتے ہی آپے سے باہر ہو جائے گا اور اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ درباری فوراً اس کے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ دجال اپنے حواریوں سے کہے گا، اب اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کا پختہ یقین تمہیں ہو جائے گا؟ یہ دجالی گروپ کہے گا، ہم تو پہلے ہی آپ کو خدا مانتے ہوئے آ رہے ہیں، البتہ اس معجزہ سے ہمارے یقین میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ دجال اس بزرگ کے دونوں ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ادھر وہ بزرگ باوجہ حکم الہی کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے، اب تو مجھے اور زیادہ یقین آ گیا، تو ہی دجال ملعون ہے۔ وہ جھنجھلا کر دوبارہ انہیں ذبح کرنا چاہے گا، لیکن اب اس کی قدرت سلب کر لی جائے گی۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی جہنم میں جھونک دے گا، لیکن یہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور گلزار بن جائے گی۔ اس کے بعد وہ شام کا رخ کرے گا، لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے ہی حضرت مہدی علیہ السلام وہاں آ چکے ہوں گے۔ دجال دنیا میں صرف 40 دن رہے گا، ایک دن 1 سال، دوسرا دن 1 مہینہ اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور بقیہ 37 دن معمول کے مطابق ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچتے ہی زور و شور سے جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے، لیکن صورتحال بظاہر دجال کے حق میں ہوگی۔
کیونکہ وہ اپنے مادی اور افرادی طاقت کے بل پر پوری دنیا میں دھاک بٹھا چکا ہوگا، اس لیے عسکری طاقت کے اعتبار سے اس کی شکست بظاہر مشکل ہوگی، مگر اللہ کی تائید اور نصرت کا سب کو یقین ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام اور تمام مسلمان اسی امید کے ساتھ دمشق میں دجال کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں ہوں گے۔ تمام مسلمان نمازوں کی ادائیگی دمشق کے قدیم شہرہ پاک مسجد جامعہ اموی میں ادا کرتے ہوں گے۔ ملی شیرازہ لشکر کی ترتیب یہودیوں کے خلاف صف بندی کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ مہدی علیہ السلام دمشق میں اس کو اپنی فوجی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے، اور اس وقت یہی مقام ان کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے تو عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے ایسے گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ شجر و حجر آواز لگائیں گے کہ اے روح اللہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے۔ چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ پھر وہ صلیب کو توڑیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کریں گے، خنزیر کو قتل کر کے جنگ کے خاتمہ کا اعلان کریں گے۔ اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔